like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ہو گیا؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. کیا ہو گیا بھائی؟ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. سورہ قلم کی یہ آخری آیات ہیں، اسی میں ہم اٹک گئے ہیں، آگے بڑھ ہی نہیں رہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے بڑھ کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ایم اے اسلامیات کے پیپر دینے ہیں کیا؟ کام کی بات اگر ہوتی رہے، عنوان کوئی بھی ہو، گورنمنٹ کی طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. سورہ قلم کا خلاصہ اللہ نے گویا اس آیت میں بیان کیا ہے. اس کو ذرا کرو یار، لٹک رہا ہے یہ. خلاصہ کیسے؟ بہت سارے دلائل دیے آخرت کے وجود پر کہ آخرت قائم ہوگی، تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے. اگر تم نے مر کے مٹی ہو کے ختم ہونا ہے تو یہ اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے کہ اس نے بروں کا اور نیک لوگوں کا انجام ایک جیسا رکھا ہے. ظالم کا اور مظلوم کا اینڈ ایک جیسا ہوتا ہے. اس کے بنانے والے گویا بنانے والا جتنی دھاندلی کر رہا ہے، جتنا ظلم کر رہا ہے، اتنا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا. سب بیکار کی باتیں ہیں. پھر یہ جو اچھا بن کے زندگی گزارے اسے کوئی انعام نہیں ملے گا، جو برا بن کے زندگی گزارے اسے کوئی سزا نہیں ملے گی. دنیا کی سزا تو محدود ہے نا. ایک آدمی 100 قتل کرتا ہے مگر سزا تو ایک ہی دفعہ قتل کیا جائے گا. دنیا میں سزا پوری مل نہیں سکتی. تو یہ دلائل دیے، یہ بھی بتایا کہ یہ تم سے اس دعوت پر کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مفاد نہیں ہے اس میں، بلکہ نقصان ہی ہو رہا ہے. ہر طرح کے دلائل 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 دلائل. لیکن قرآن اس سورہ قلم کو ختم کس پر کرتا ہے؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ یہ کافر دلائل کے دنیا میں تو ہار چکے ہیں، لیکن یہ اب کوشش کریں گے آپ کو اپنی نگاہوں سے گرا دیں، پھسلا دیں. یعنی ایسے الزامات لگائیں جس سے آپ کی قدر و قیمت معاشرے میں کم ہو جائے. یہ اہل باطل کا آخری حربہ ہوتا ہے کہ جب دلائل کی دنیا میں ان کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا تو کسی کی شخصیت اور اس کا امیج خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھتے ہو بات؟ پھر پڑھتے کیوں نہیں رات کو؟ آج کل پڑھائی کا حساب کتابیں تو کئی مہینے لوگوں کے گزر جاتے ہیں، کھول کے دیکھنے کی توفیق نہیں ملتی. اور چھوڑو ابھی موضوع. تو یہی کام وہ نبی کے بارے میں کر رہے تھے کہ آپ کی حیثیت کو کیا کریں؟ گرائیں. دیکھو، جس انسان کی قدر و قیمت لوگوں کی نظر میں کم ہو جائے نا، اس کی بات کتنی جاندار ہو لیکن اس کی بات کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. چاہے وہ کتنی مدلل بات ہو، اس کی ویلیو کیا ہو جاتی ہے؟ کم. لوگ کہتے ہیں 2 ٹکے کا آدمی ہے، چند ٹکے کا انسان ہے، اس کو کیا ہم فالو کریں، اس کی کیا ہم اس بات کو کیا ہم اہمیت دیں.
یہ تو ایسے ہے، یہ تو ایسے ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے. تو اب وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مقام تھا، ایک خاندانی شرافت بھی تھی آپ کی، سب سے اونچے خاندان میں اللہ نے پیدا کیا، سرداروں کے خاندان میں، اور صادق اور امین لوگ پہلے سے کہا کرتے تھے. پوری زندگی آپ کی شخصیت پر کبھی جھوٹ کا الزام نہیں لگا. تو ایسی شخصیت جب اتنے زبردست دلائل دے، ام نجعل المسلمین کالمجرمین، موت کے بعد زندگی نہیں ہے، اس کا مطلب مر کے سب کیا ہو جاتے ہو برابر، ماننے والے نہ ماننے والے سب کا ایک ہی جیسا انجام. دوبارہ کیسے زندگی ملے گی؟ اعتراض. جواب قرآن کی آیتیں، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، بھلا جس خدا نے ایک منی کے قطرے سے بنا دیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اس کا کسی کے باپ کے پاس بھی کوئی جواب بولو نہیں تھا. بھائی خود سے بنے، کسی نے نہیں بنایا، یہ بھی اعتراض مشرکین نے کیا، آٹومیٹیکلی بن کے وجود میں آ گئے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، خود ہی پیدا ہو رہے ہیں، خود ہی مر رہے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، یہ زمانہ ہے جو ہمیں موت بھی دیتا ہے اور زندگی. قرآن نے اس پہ سوال کیا جس کا آج تک کسی کے باپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. قرآن کہہ رہا ہے تم نے اپنے آپ کو خود بنایا یا آٹومیٹیکلی دھماکے سے وجود میں آ گئے؟ جواب دو. اب تک انسان سل پھوڑ رہا ہے اس کو جواب کیا ایسے کیسے بن گیا بھائی؟ دھماکے سے تو چیزیں پھوٹ پھاٹ کے، بنا ہوا ٹوٹتا ہے، ٹوٹا ہوا تھوڑی بنتا ہے. وسیم بھائی بن گئے، ستار بھائی بن گئے دھماکے سے. ہاں یہ ایسے بہت ہیں، دھماکہ ہوا وسیم بھائی کے، اللہ نہ کرے 4 ٹکڑے ہو گئے، اللہ نہ کرے کسی وسیم کے ساتھ ایسا ہو، چیتھڑے اڑ گئے. یہ دھماکے سے چیزیں بن گئیں، یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ اس کا آج تک کسی کے ماموں کے پاس باپ لفظ لوگ کہتے ہیں برا لگتا ہے، کیا مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے کسی کے باپ کے پاس تو ماموں بول دیتے ہیں بھائی. آج تک کسی کے ماموں کے پاس اس کا جواب، ڈاروین کا ماموں 100 دفعہ مر کے زندہ ہو جائے اس کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ دلائل کی دنیا میں یہ کیا ہو چکے ہیں؟ عاجز آ چکے ہیں. تو اب یہ کیا چاہتے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ چاہتے ہیں آپ کو آپ کی نگاہوں سے گرا دیں، آپ کو اپنی نگاہوں سے گرا دیں. تو باطل کے پاس یہ حربہ ہوتا ہے کہ وہ شخصیات پہ آ جاتا ہے، شخصیت پہ آ جاتا ہے. آپ دیکھیں جتنے لوگ علماء کے خلاف اس وقت جمع ہو چکے ہیں، ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، فلمیں بنائی جا رہی ہیں، قربانی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ڈراموں میں قربانی کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ دلائل کی دنیا میں جب آپ عاجز آ گئے نا تو لوگوں کے ذہن سے ایک چیز کا احترام اور وقار آہستہ آہستہ نکالو، ختم کرو. جب بھی کسی شخصیت کا احترام ختم ہوتا ہے اس کی بات کی ویلیو ختم. اس لیے اسلام میں ادب کی بہت اہمیت ہے، ویلیو ہے. دیکھو کچھ چیزیں گوروں نے، کیونکہ نیچر کو تو وہ بھی مانتے ہیں نا کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، وہ گورے اس کو فالو کرتے ہیں، حالانکہ وہ 100% اسلام کی تعلیمات ہے. آج جو یونیورسٹیوں میں کالجز میں تربیت دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ چھوٹے بڑے کا ادب اور تمیز آہستہ آہستہ ختم، کہ بھئی سب ایک جیسے ہیں تو میں اس کی بات کیوں مانوں، یا میں اس کو عزت کیوں دوں. آپ دیکھو فوج کا نظام کیا ہے، ایک فوجی کو اپنے آفیسر کی بے ادبی یا گستاخی کی قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک بھی جو ہمیں معلومات ہیں کہ اگر کوئی آفیسر اپنے ماتحت سے اپنی عزت نہیں کرا سکتا تو یہ چیز اس آفیسر کی ترقی میں بھی رکاوٹ بنتی ہے. اس کی جو ہسٹری تیار ہوتی ہے نا اس میں یہ بات بھی نوٹ ہوتی ہے کہ اس کے ماتحت اس کی عزت نہیں کرتے. یعنی یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ نے اپنے ماتحتوں سے اپنی عزت کروانی ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کا ماتحت آپ کی عزت نہیں کر رہا، عین ممکن ہے وہ میدان جنگ میں آپ کی اطاعت
نہ کرے وہ. کسی آفیسر نے کسی عام فوجی کو کہا کہ بھئی آپ, ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ کوئی آرڈر دیا, وہ کہہ رہا ہے سر میں نہیں کر رہا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کر رہا, جاؤ جو مرضی کرنا ہے اکھاڑ لو. فوج میں یہ نظام نہیں چل سکتا. یہ کیا ہے بھائی؟ آرڈر از آرڈر. وجہ کہ آج یہ بے ادبی کر رہا ہے, کل جب جنگ چھڑے گی اور اس کو آرڈر دیا جائے گا لڑنے کے لیے, اس موقع پر اگر یہ کہہ دیا اس نے کہ میں نہیں جا رہا, تو آپ کو پتہ ہے میدان جنگ میں لمحے خطا کرتے ہیں اور صدیاں اس کی سزا پاتی ہیں. یہ جو بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا ہے نا, یہ علماء کی کوے کے حلال یا حرام ہونے کی بحث کی وجہ سے نہیں ہوا. یہ بھی لوگوں نے علماء کو بدنام کرنے کے لیے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ بغداد میں اس پہ مفتیوں کی بحثیں ہوتی تھی کوا حلال ہے یا حرام, اور یہ مسئلے ہوتے, مناظرے ہوتے تھے. بغداد کی خلافت کا خاتمہ اس بیس پر ہوا ہے کہ ایک شخص نے جو حکومتی لیول پر بہت اوپر تک پہنچ چکا تھا, وہ غدار تھا, وہ چنگیز خان اور ہلاکو خان سے ملا ہوا تھا. اس نے بارڈر کھول دیا تھا ہلاکو چنگیز خان کو حملہ کرنے کے لیے. غداری کی اس نے مسلمانوں کے ساتھ, وہ رافضی تھا, اس نے غداری کی, اور اس نے کیا کیا, چنگیز خان کے لیے کیا کر دیا, راستہ بنا دی. وہ جب راستہ کھل گیا وہ تو اس کی فوجیں, ورنہ کسی کا باپ بھی بغداد پہ قبضہ نہیں کر سکتا تھا, اتنی مسلمانوں کے اندر پاور تھی لڑنے کی. لیکن جب آرڈر ہی آ گیا اوپر سے اور راستہ کھول دیا گیا, تو فوج ماتحت تو اپنے آفیسر کی کو فالو کرتے ہیں نا. تو ایک بہت پیک کے عہدے پہ پہنچا ہوا آدمی, اس نے کیا کی, بغاوت کی. وہ مل گیا تھا ان کے ساتھ, تو اپنے ہی راستے کھول دیتے ہیں, اپنے ہی ملتے ہیں, تو بغاوتیں کامیاب ہوتی ہیں. پھر تو یہ اصل وجہ بنی تھی بغداد کی خلافت کے خاتمے کا. میدان جنگ میں لمحے خطا کرتے ہیں اور صدیاں اس کی سزا پاتی ہیں. بغداد کی خلافت میں ایک شخص کی غداری نے پوری تاریخ مسلمانوں کی الٹ کے رکھ دی, پوری تاریخ الٹ دی. تو اس لیے فوج کے اصول کیا ہے کہ بھائی ماتحت کو اپنے آفیسر کی عزت دینی پڑے گی. یہ انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے جو ہماری آرمی میں بھی چل رہا ہے, بالکل صحیح ہے. تو یہی قانون جہاں بھی جس ملک میں بھی ہوگا نا, جس خاندان میں ہوگا کہ چھوٹا بڑوں کو عزت دے گا, تو وہاں بڑوں کی اطاعت کی جائے گی. جس قوم میں لوگ اپنے پیغمبر کی عزت کرتے ہوں گے, وہاں پیغمبروں کے حکم کو فالو کیا جائے گا. جہاں لوگ علماء کی عزت کرتے ہوں گے, وہاں علماء کی بات کو وزن دیا جائے گا. جہاں ٹیچر کی عزت ہوگی, وہاں ٹیچر کی بات کو ویلیو دی جائے گی, اس کی بات کو لوگ شوق سے سنیں گے. جہاں عزت ختم, ادب ختم, اس لیے کہتے ہیں نا بے ادب بد نصیب. جو آدمی ادب ختم ہو جائے تو پھر اس کی تربیت اور ٹریننگ اور علم کا راستہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے, سیکھنے کے دروازے بند ہو گئے اس کے لیے. حتیٰ کہ اگر وہ جم سے, مجھے وہ ہمارے وہ باڈی بلڈر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ, آپ ہیں نا, ان سے مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا. ہمارے ایک دوست تھے, وہ مسٹر کراچی بنے جم میں نا. اچھا میں جو جم میں جاتا ہوں, میں کوئی باڈی بلڈر نہیں ہوں بھائی. پتہ نہیں لوگ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب پابندی سے جم جاتے ہیں, آپ اپنی ویڈیو بنا کے بھیجیں, سوئمنگ, جم, جاگنگ, یہ وہ, پتہ نہیں وہ اولمپک کا. بھائی ہم ایسے ہی جا کے تھوڑے بہت ڈنڈ ونڈ پہن لیتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. لوگ پتہ نہیں کیا بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ جاگنگ بھی ایسے تھوڑا بہت اتنا بھاگ لیتے ہیں کہ کتا اگر ہمارے پیچھے لگے تو جان بچا لیں ہم اس, اتنا بھاگنا ہمیں آتا ہے. کتا پیچھے لگے تو ہم کیا کر لیں گے, بچا لیں. یا کوئی موبائل لے کے بھاگے تو اس کے پیچھے بھاگ لیں گے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اولمپک کے مفتی طارق مسعود صاحب جناب جاگنگ سوئمنگ کے ماسٹر, ایسے لوگ کمنٹس آ رہے ہیں, کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سوئمنگ میں یہاں سے تیر کے ادھر سے نکل آتے ہیں الحمدللہ. اتنی سوئمنگ آتی ہے, اتنی آتی ہے کہ 14 فٹ, وہ ہمارا ایک سوئمنگ پول تھا تو اس میں ہم اوپر سے چھلانگ لگا کے 14 فٹ نیچے جا کے چونی نکال کے لے آتے تھے. اس وقت ہمارے دل میں 58 چونی کی بڑی ویلیو تھی, 8 آنے کی بڑی ویلیو, 50 پیسے کی بڑی ویلیو ہوتی تھی. تو ہم بچپن میں چھلانگیں لگاتے تھے اوپر سے نا, اگر کوئی 50 پیسے نیچے پھینکے, ہم خود ہی پھینکتے تھے, تو اس کے غم میں پھر ہم چھلانگ لگا کے 14 فٹ گہرائی میں سکہ رائج الوقت نکال کے لاتے تھے ہم. تو اتنی سوئمنگ مجھے آتی ہے. یہ نہیں کہ کوئی اولمپکس کے کھیلوں میں کوئی مقابلے میں یا کوئی بہت ہی پروفیشنل آدمی ہوں, تو ہمارا کام یہ ہے نہیں. اور میں تو جو لوگ جم میں جا کے ڈنڈ پیل کے باڈی بلڈر بن رہے ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کچھ اور کام کرو یار. کیا بھائی یہ یوں ہی نکلتے جا رہے ہو, یہاں سے اسپیڈ بریکر یہاں سے نکلا ہوا ہے, ایک اسپیڈ بریکر یہاں سے. اپنی باڈی کو اسپیڈ بریکر نہیں بناؤ,
بس اتنا جم میں جاؤ, اتنا کرو کہ صحت کو مینٹین رکھ سکو. سمجھتے ہو؟ یہ مقصد کائنات نہیں ہے, مقصد پیدائش جم تھوڑی ہے. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کئی گھنٹے ایکسرسائز اتنی ٹف, پھر اس کے بعد پورے بکرے پھوڑتے ہیں بیٹھ کے. یہ کوئی انسان ہے یار؟ تو بڑا بکرا بیٹھ کے کھا رہا ہے, 8-8 کلو دودھ پی رہا ہے, جائیدادیں کھا رہا ہے لوگوں کی بیٹھ کے, اور قوم کو کھانے کے لیے لوگ کیا کھائیں گے اگر تو سب کچھ تو ہی کھا جائے گا. تو جم بھی جائیں, فرض ہے. میں تو کہتا ہوں اس زمانے میں صحت کو مینٹین نہیں رکھ سکتے, لیکن تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ڈنٹ ونٹ پہلے, پسینہ بہایا, ہلکا پھلکا وزن اٹھایا, کہ اتنا کہ بالکل ہی بیٹھ نہ جائیں. تو تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو یعنی اس سے ٹچ رکھیں. جاگنگ کریں اتنی کہ تھک جائیں, سانس پھول جائے, پسینہ نکل جائے, ہارٹ بیٹ آپ کی تیز ہو جائے, تو اس کا فائدہ ہوتا ہے دل کو. تو کولیسٹرول وغیرہ نہیں پیدا ہوگا. اس کے بعد ہلکا پھلکا دودھ پی لیے, انڈے بنڈے کھا لیے, کافی ہے. بس زیادہ آپ پھوڑنا پھاڑنا. اور دیکھ رہا ہوں میں لوگوں کو اب 3-3 گھنٹے جم میں لگے رہتے ہیں. یار اتنی ایکسرسائز, 5 سال سے روٹی نہیں کھائی, کیونکہ روٹی میں وہ کارب ہوتا ہے, تو کارب سے فیٹ پیدا ہوتا ہے, تو فیٹ سے پھر یہ اسپیڈ بریکر صحیح طرح نہیں بن پائیں گے. چھوڑو یار اتنا اپنے آپ. ٹھیک ہے روٹی کم کرو, 1 آدھ کھا لو دن میں, کافی ہے. یہ کہ بالکل ہی روٹی چھوڑ دی, بالکل ہی چاول چھوڑ دیے, تو کیا فائدہ ایسی صحت کا جب انسان کم وقت کھا نہ سکے کچھ. اس سے اچھا تو ہم صبح پراٹھے پھوڑتے ہیں جا کے, الحمدللہ یار. وہ ایک آدمی نے کہا نا گرم پانی پینے سے صحت اچھی ہوتی. میں نے کہا ٹھنڈا پانی پی کے مر جائے, یہ گرم پانی پی کے زندہ ہونے سے بہتر ہے. گرمیوں میں چائنیز گرم پانی پیتے ہیں, تو پاگل ہے یہ. گرمی میں ٹھنڈے پانی کی کتنی ویلیو ہے. ہمارے نبی نے دعا مانگی ہے کہ اللہ اپنی محبت مجھے ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب بنا دے. کیا مطلب؟ آپ نے مانا کہ گرمی میں ٹھنڈا پانی انسان کو محبوب ہوتا ہے. من الماء البارد, اے اللہ اپنی محبت اتنی دے دے جیسے ہمارے دل میں ٹھنڈے پانی کی محبت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے نبی کو بھی محبت کس سے تھی؟ ٹھنڈے پانی سے. کتنا اچھا لگتا ہے گرمی میں انسان ٹھنڈا پانی پیے. کنوؤں کا ٹھنڈا پانی صحابہ دور دور سے لاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اتنا گرما گرم بھی ٹھیک نہیں ہے کہ چائنیز کی طرح کھولتے ہوئے پانی پی رہے ہو کہ بھئی وہ یہ کولیسٹرول. چھوڑو یار, تھوڑا اللہ پہ بھی توکل کرنا سیکھو. صحت کا اعتدال کے ساتھ صحت کی حفاظت. سب سے بہترین صحت کا نسخہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم کھاؤ. سب سے بہترین نسخہ کیا ہے؟ کم کھاؤ. اس سے بہتر 1/3 آپ نے فرمایا, 1/3 کھانا, 1/3 پانی, 1/3 سانس لینے کی جگہ. اتنا کھاتے ہیں کہ سانس نہیں آ رہا ہوتا. آپ تھوڑا کھا کے دیکھو, ایکسرسائز کرو, تھوڑا کھاؤ, دیکھو فٹ فاٹ بالکل ہٹو بچوں اور زندگی گزرے گی آپ. ہم اگر 2 پراٹھے صبح پھوڑتے ہیں تو بس صبح ہی پھوڑتے ہیں, دن میں نہیں پھر کھاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں پھوڑتے ہیں اتنا اور کم کھانے کے فضائل بیان کرتے ہیں. ہم نے 2 پھوڑ دیے. آج میں نے دوپہر کھانا تھوڑی کھایا, صبح 1 پراٹھا پھوڑا ہے, دوپہر کا کھانا نہیں کھایا. اور کیسا فٹ فاٹ بیٹھا ہوں کہ نہیں بیٹھا آج الحمدللہ. تو کوئی کھانا ضروری نہیں دوپہر کا, بس کھا لیا نا 1 پراٹھا. 2 بھی نہیں پھوڑے, 1 پھوڑا ہے. 1 پراٹھا پھوڑا اور دوپہر کھانے کی ضرورت نہیں. پھر شام کو وہ کوئی آئے تھے, یہ صاحب کیا نام ہے آپ کا, اماد الاسلام صاحب, جنہوں نے مجھے وہ چینل میں کہا تھا گھبرانا نہیں مفتی صاحب. اچھا معافی چاہتے ہیں, کہہ رہے ہیں معافی چاہتا ہوں. تو یہ آئے ہوئے تھے, تو ان کو میں نے کہا چلو وہاں سموسے نہیں, ان کو سموسے کھلا دیے. تو عصر کے بعد تھوڑا سا سموسے کا گودا نکال کے کھایا ہم نے, اندر کا پاپڑ اس کے بھی چھوڑ دیے. تو کیا بات کہاں سے کہاں چلے گی. ہاں, تو میں جم کی بات کر رہا تھا. وہ بات استاذوں کے احترام پہ آئی نا. تو جم جائیں ضرور, ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے. میں تو اس کو اس زمانے میں فرض سمجھتا ہوں, کیونکہ آج وہ محنت والے کام نہیں ہے جو صحابہ کے دور میں تابعین. آج تو سب بیٹھے بیٹھے کمپیوٹر پہ ٹک 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 کر رہا ہے, انگلیوں کی ایکسرسائز ہو رہی ہے. تو دیکھو پھر حالتیں کیا ہیں, صحتوں کی برباد ہو گئی ہیں صحتیں. 40 سال میں کمروں کی تکلیف, گھٹنے. شعر سناتا رہتا ہوں. ایک شاعر نے کہا تھا رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے. ایک جوان لڑکوں کے چہرے کیسے زرد, تو رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے, آئینہ گرد گرد کیسا ہے. کام گھٹنے سے جب لیا ہی نہیں, پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے. گھٹنے ہر ایک کے خراب ہوئے ہوئے, استعمال ہوئے نہیں, یہ گھٹنے خراب پہلے ہوئے ہوئے. تو جم سے جاگنگ سے تھوڑا گھٹنے مٹنے کی سیٹنگ صحیح ہوتی ہے. اور زیادہ ویٹ اٹھاؤ گے تو جم ہی سے گھٹنے خراب ہو جائیں گے. تو وہ 1 دفعہ وزن اٹھایا, اس کے بعد
ان کو اٹھایا جا رہا ہے. اور ہر چیز جو ہے نا کسی ٹرینر سے ہوتی ہے, خود جا کے پیلنا پالنا شروع کر دیتے ہیں جا کے نا جم میں اپنی مرضی سے, تو آڑے ترچھے اسپیڈ بریکر پھر آڑے ترچھے نکلنا شروع ہوتے ہیں. تو میں کوئی پروفیشنل نہ جم کا مجھے شوق ہے نہ جاگنگ کا, بس اتنا کہ تھوڑا بہت سانس وانس پھولے, آدمی کا اسٹیمنا برقرار رہے, بس اتنا. تو کھائے تھوڑا آدمی کافی ہے. اچھا خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ہمارے ایک دوست تھے وہ مسٹر کراچی بنے, پرانی بات ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جس ٹرینر سے ٹریننگ لیتا تھا تو میں اس کا احترام کرتا تھا, اسے عزت دیتا تھا, اور کیونکہ وہ نا ڈانٹتا بہت تھا. کہہ رہے جبکہ جو میرے ساتھی تھے نا, وہ جب ٹیچر ڈانٹتا تھا تو یہ بھی آگے سے منہ بناتے تھے. تو مجھے ٹیچر نے ایک خوشخبری سنائی کہ تو بن جائے گا کچھ نہ کچھ, تو اس فیلڈ میں آگے نکلے گا, یہ نہیں بن پائیں گے. وہی ہوا. مسٹر کراچی یہ شاید پورے سندھ میں انعام جیتا یہ آدمی, اور اب ان کے پورے کراچی بلکہ میرا خیال ہے پورے ملک کے جم فری ہیں, جہاں مردی عزت دے دی اللہ نے اس فیلڈ میں. تو دنیا میں بھی یہ اصول ہے کہ آپ جس سے علم حاصل کر رہے ہو, چاہے وہ دنیا کا علم ہے, دنیا کا فن ہے, اس کو جب تک آپ عزت نہیں دو گے اللہ اس علم میں برکت نہیں دیتا. اگر وہ علم حاصل ہو بھی گیا نا تو فساد کا ذریعہ بنو گے, تعمیر کا ذریعہ نہیں بنو گے. کام نہیں لے گا اللہ, فساد کا کام ہو جائے گا آپ سے, تعمیری کام نہیں ہوگا. تو ہمارے اکابر, ہمارے اسلاف استاذوں کا بے پناہ احترام کیا کرتے تھے. صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں, تابعین میں ہم دیکھتے ہیں, ایک حدیث لینے کے لیے نا استاذ کے دروازے پہ بیٹھ گئے, گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہے کہ ہم دروازہ بجا کے استاذ کے آرام میں خلل نہیں کریں گے. جب استاذ باہر نکلے تو ان سے حدیث پوچھی. بہت ملتا ہے ایسے, ملکوں کا سفر کر کے گئے, تھکے ہارے آئے لیکن گھر کے دروازے کے باہر بیٹھ گئے, جب یہ باہر آئیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے اس حدیث کے بارے میں. تو یہ احترام ہمیں قرآن نے بتایا ہے. قرآن سب سے پہلے معلم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے کیا کہا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. صحابہ سے قرآن نے کہا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا بولو مت کرو. کیوں؟ معلم ہیں, تمہارے ٹیچر ہیں, مربی ہیں, تو احترام کرنا ہے. آواز کو پیغمبر کی آواز سے اونچا نہیں کرنا. یہی احترام تابعین نے صحابہ کا کیا ہے. جو احترام صحابہ نے کس کا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہی تابعین نے کس کا کیا؟ صحابہ کا. جو بھی ثقہ تابعی ہیں, جو بھی مشہور تابعی ہیں جن سے اللہ نے دین کا کام لیا, یہی تابعین نے تابعی کا. اور یہی سلسلہ اہل حق میں آج تک چلا آ رہا ہے. آج آپ ہمارے مدارس میں ماحول دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے طلبہ استاذ کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرتے, ان کی موجودگی میں اپنی رائے نہیں دیتے کہ بڑا بیٹھا ہوا ہے تو بھائی اس کو بولنے دو. اور آج کیا ہو رہا ہے, جو جتنا ٹانگ اڑا رہا ہے نا, جو جتنا بدتمیز ہے, لوگ اس کو حق پرست سمجھتے ہیں. بدتمیزی اور حق پرستی کو آپس میں کیا کر دیا ہے؟ جوڑ دیا گیا. بدتمیزی کو سمجھا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ حق گو ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ. جو جیسے ہے نا نوجوان جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے جب غصہ آتا ہے تو میرا میٹر شارٹ ہو جاتا ہے, تو یہ گدھے ہونے کی علامت ہے. غصے کے وقت ہی تو پتہ چلتا ہے کہ کون اپنے میٹر پہ کنٹرول رکھتا ہے اور کس کا میٹر کیا ہو جاتا ہے, شارٹ. لیکن آج اس کو کمال سمجھتے ہیں. جو نوجوان کہے میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں, کہتے ہیں واہ زبردست یار, تو غصے میں بھائی تو زبردست یار, ہم تو پھر بھی ہم تو پاگل نہیں ہوتے, جو بہت بہادر ہے. تو جو برائی تھی وہ کیا بن گئی ہے؟ اچھائی. یہ تو غصے آ رکھ کے چماٹ لگاتا ہوں میں, جب میرے کو غصہ ہے رکھ کے چماٹ لگانا کہ اچھا کام ہے. تو بالکل اسی طرح بدتمیز اور بے ادب کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اچھا. جو یونیورسٹی میں کالج میں ٹیچر کا احترام نہ کرے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے, بدتمیزی کرے, وہ اس کو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اچھا. جو استاذ کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کر رہا ہے, اس کا تھپڑ برداشت کر رہا ہے اور خاموشی سے سن رہا ہے, کوئی بات نہیں یار استاذ ہیں عزت دو, اس کو لڑکے کیا سمجھتے ہیں؟ پاگل بزدل آدمی ہے. ابے تو جواب دے ان کو, تو چپ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ تیری انسلٹ کر دی, تیری بے عزتی کر دی. بھائی عزت کسی بڑے کے سامنے اگر وہ آپ کی بے عزتی کرے اور آپ خاموش رہیں تو خدا کی قسم اس سے عزت دار لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت بڑھتی ہے. لڑو اپنے جیسوں سے, اپنے سے چھوٹوں سے, اپنے جیسوں سے لڑو اور اپنے سے لڑو کا مطلب یہ ہے کہ اپنے چھوٹوں کی بے عزتی پر آپ کو غصہ آئے پھر لڑو. یہ مطلب نہیں کہ ان سے خام خامے جا کے لڑو.
اپنے چھوٹوں کی بے عزتی پر آپ کو غصہ آئے تو سمجھ جائے, بڑے اگر کر رہے ہیں تو بھائی اللہ نے ان کو حق دیا یار, باپ ہے, ماں ہے, بھائی ہے بڑا, تھوڑی بہت سنا دی تو کیا ہے. ہم تو اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں ایک ہمیں ایسا ماحول دیا گیا, بڑے ڈانٹتے رہتے تھے, ہم سنتے رہتے تھے, اچھا بھائی ٹھیک ہے جی. اور ہمارے دوستوں کے یہاں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا. مجھے یاد ہے میرا ایک دوست بیل بجا رہا ہے اپنے گھر میں نا, گھنٹی بجا رہا ہے, گھنٹی پہ کھول نہیں رہا کوئی دروازہ, اتنے میں اس کا بڑا بھائی آیا, بولا بھونپو لے کے آ جا, چھت پہ چڑھ کے نا, مجھے اچھی طرح بھونپو لے کے آ, اتنی سنائی اس کو, اور یہ چھوٹا چپ کر کے کھڑا رہا ہے. پہلے ایسا ہی ہوتا تھا. اب اگر بڑا بھائی کہے نا بھونپو لے کے آ جا تو یہ جواب کیا دے گا, میں بھی تو گھنٹے سے بٹن پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا ہوں, تم لوگ کو اتنی توفیق نہیں ملتی دروازہ کھولو, الٹا مجھے ہی سنا رہے ہو. آج فوراً جواب دینا شروع, یہ نہیں دیکھے گا یار بڑا ہے بولنے دو, بڑاس نکال لیں دو, چپ کر کے نکل جاؤ نا. بڑے چھوٹے کی تو تمیز کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. یہ ایسا لگ رہا ہے کچھ دنوں میں نا یہ ہمارا جو کلچر بننے والا ہے نا, اللہ معاف فرمائے, سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں, انسانوں کے بجائے گدے گھوڑوں کا لگے گا کہ یہ گدے گھوڑے رہتے ہیں یہاں پہ, یعنی ایسا لگے گا ہمیں. بیٹیاں ماؤں کے سامنے زبان چلا رہی ہیں, ماں کچھ سخت لفظ بولتی ہے, بیٹی فوراً کیا کرتی ہے آگے سے رپلائی. چپ رہنا آتا ہی نہیں ہے کہ یار خاموشی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. شوہر بیوی کو ڈانٹے, فوراً جواب میں رپلائی آئے گا. چلو یار اس کو غصہ آئے تم تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاؤ, فوراً اینٹ کا جواب کس سے ملتا ہے, پتھر سے. تو ہر جگہ یہی مارکیٹ میں ایک فیشن ہے, ٹھیک ہے نا, چل رہا ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظروں سے گرا دیں, ویلیو ختم کر دیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اتنا ادب کرنا ہے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنی آواز آپ کی آواز سے اونچی نہیں کرنی. تو ادب میں ایک یہ چیز پتہ چلی, بڑوں کی محفل میں آپ اونچی آواز سے بات نہ کریں. اپنے ٹیچر کے سامنے پست آواز, اپنے باپ کے سامنے پست آواز, بڑے بھائی کے سامنے پست آواز, بڑی بہن کے سامنے پست آواز, ماں کے سامنے بولو پست آواز, بیوی اپنے شوہر کے سامنے اونچی آواز. خواتین غصہ کرتی ہیں ہمیں کیوں ہے اتنی تمیز ومیز. تو اور کیا قرآن نے ادب سکھایا, یہ تو کہہ رہے ہیں نا یہ آپ کو نظروں سے گرانا چاہتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہے ہیں, ہم صحابہ کی نظروں میں آپ کو اٹھانا چاہتے ہیں. ایک اور احترام یہ سکھایا کہ سوال پوچھنے سے پہلے 100 دفعہ سوچو کہ یہ بے موقع سوال نہ ہو جائے, ٹائم ویسٹ نہ ہو. یہ جو ہے نا جو چاہو پوچھو, جو چاہے پوچھو, جو بھی آ کے اوٹ پٹانگ بیکار قسم کے سوال پوچھ رہا ہے, یہ بھی بے ادبی ہے. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے سے پہلے بہت دفعہ سوچتے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک نہ ہو جائیں اس سوال پر کہ یہ فضول سوال کیوں پوچھا, کیونکہ بعض سوالوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے ہیں. ایک مرتبہ صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر بیت اللہ کا حج فرض ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک دفعہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. فرمایا انما اذا امرتکم بشیء فاتقوا اللہ ما استطعتم, جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جتنی اللہ نے استطاعت دی اس کے مطابق عمل کرو. اور فرمایا تم سے پہلی امتیں سوالات کی کثرت کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں. ہر سال کون کر سکتا ہے حج, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. پھر فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال تو تم پر کیا ہو جاتا, ہر سال فرض ہو جاتا. اس کو فقہا نے ایک دوسرے انداز میں بیان کیا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی آرڈر دیا جاتا ہے نا تو اس سے مراد ایک بار ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں پانی لے کر آؤ, تو مطلب کیا ہے, بار بار تھوڑی, بس ایک بار لاؤ گے تو آرڈر کیا ہو جائے گا, ختم. دوبارہ کہنے کے لیے مجھے دوبارہ آرڈر دینا پڑے گا. تو جب قرآن نے یا نبی نے کہا کہ حج کرنا فرض ہے, اس کا ویسے ہی مطلب کیا ہے, ایک ہی مرتبہ فرض ہے. نمازیں تو 5 مرتبہ خود نبی نے بتا دی نا کہ دن میں, ورنہ نماز کا اگر آرڈر دیتے تو وہ بھی زندگی میں ایک دفعہ ہوتی, لیکن وہ تو اپنے عمل سے بتا دیا کہ نہیں روزانہ 5 دفعہ پڑھنی ہے. تو صحابہ دیکھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال پہ خوش نہیں ہوتے, غضبناک بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے صحابہ خوفزدہ ہوتے تھے. ایک اور مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ میں اس لیے اتنی ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ ابا سے بھی سب کچھ پوچھ لیتے ہیں, اماں سے بھی
اماں کو غصہ آتا ہے مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے پوچھا ہے نا. ہر بات ہر ایک سے پوچھنے کی نہیں ہوتی. ابا سے پوچھ رہے ہیں دوسری شادی کب کر رہے ہو آپ اماں کے سامنے. ابا کہے گا تو مجھے مروائے گا. ابا آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ تو پھر کیا خوشی ہوگی اس کو؟ تو چھپڑ میں پوچھ لیتا, کنارے پہ جا کے پوچھ لیتا. اماں سے پوچھ رہے ہیں, اماں ابا کا ارادہ تو نہیں ہے کہیں, تو اس پہ ابا کو بھی غصہ آئے گا, اماں کو بھی غصہ آئے گا. تو کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم. وہ ایک ساس تھی نا, اس کی بہو خاموش مزاج, شادی ہو کے آئی, کچھ بولتی نہیں تھی. تو ساس نے بہو سے کہا بیٹا کچھ بولا کر, بہویں بولتی ہنستی بولتی اچھی لگتی ہیں, گھر کی رونق ہوتی, چپ کر کے بیٹھی رہتی ہے, کچھ تو پوچھا کر, کچھ سوال پوچھ لے, کچھ بات کر لے. اس نے کہا چلو کل پوچھوں گی. 24 گھنٹے سوچتی رہی کیا پوچھوں. اگلے دن آگے پوچھتی ہے کہ اگر تیرا بیٹا مر گیا تو بھی تو مجھے اسی طرح عزت دے گی؟ اس نے کہا تو چپ ہی رہا کر, تو سوال پوچھا, سوال شروع کہاں سے کیا؟ بیٹے کو مارنے سے. یہ بول میں مر گئی تو تیرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ تو ہر حق بات پوچھنے کی نہیں ہوتی. عملی زندگی سے اس کا تعلق ہے, موقع ہے, سامنے والے کا موڈ دیکھو. میرے ساتھ جتنے لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں, میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ خوش مزاج ہو. میرے دوست احباب بھی, حتیٰ کہ جامعۃ الرشید میں پڑھتا ہوں, میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اساتذہ, وہ مجھے محفلوں میں بلاتے ہیں, یار بیٹھو یار. مشہور ہے میرے بارے میں کہ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے, مشہور یہی ہے کہ میں کیا ہوں, خوش مزاج. مشہور ہے کہ بھائی گپ شپ والا آدمی ہے, ہنسی مذاق والا آدمی ہے, چہرے پہ مکھی نہیں بٹھا کے, مشہور یہ ہے. آپ تحقیق کر لیں, دوست آپ سے پوچھ لیں. لیکن اس کے باوجود بعض لوگ اتنا تنگ کرتے ہیں کہ میٹر گھوم جاتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں بیٹھا ہوا ہوں, میں بہت نا ٹینشن میں کسی کام میں لگا ہوا ہوں, تو تحقیق کر رہا ہوں. دیکھ بھی رہے ہیں کہ مفتی صاحب بہت سخت مصروف ہے, ایک بندہ سر پہ چڑھ گیا, مفتی صاحب یہ اس مسئلے کا جواب دیں. میں نے کہا یار ابھی میں دیکھ رہے ہوں, میرا دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے. وہ بہت حساس نوعیت کا مسئلہ تھا, مجھے ابھی یاد بھی نہیں. میں نے کہا یار میرا دماغ ابھی کہیں لگا ہوا ہے, آپ تھوڑا سا وہاں بیٹھ جائیں. مجھے ذرا پھر آ گیا, مفتی صاحب تو میری آواز اونچی ہو گئی, میں نے کھری کھری سنا دی. میں نے کہا میں گدھا ہوں, میں انسان ہوں, میں کیا ہوں بھائی, دیکھا تو کرو. ایک آدمی ایک چیز میں مصروف ہے, وہ کسی ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے, اور لگ بھی رہا ہے اس کے چہرے سے, دماغ اس کا کہیں, پھر آ کے اس پہ مسلط, پھر آپ اس کے مسلط. تو میں نے ان کو سنا دی. سنانے کے بعد پھر وہ کہ نہیں 2 منٹ کی بات, نہیں 2 منٹ کی بات. میں نے کہا یار اب تیسری دفعہ سناؤں گا اپنے اخلاق ہی خراب ہوں گے. میں وہاں سے اٹھ کے چلا گیا. پھر جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر میں نے بندے سے کہا بلاؤ یار, یہ پھر جا کے بولیں گے مفتی طارق مسعود صاحب کے اخلاق کیا ہیں, خراب ہیں, بدتمیز ہیں, ڈانٹتے ہیں, کہیں بلاؤ یار سوری موری کرتے ہیں. پتہ نہیں وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, تو سن رہا ہو تو سوری. ٹھیک. امام شافعی فرماتے ہیں من اغضب فلم یغضب فہو حمار, کہ جس کو غصہ دلایا جائے نا, ایک حد تک کنٹرول کرتا ہے انسان غصے پہ. فرمایا پھر بھی اس کو غصہ آنا ہے نا, وہ گدھا ہے. گدھے کو جتنا لوڈ ڈال دو غصہ نہیں کرتا. بن حرکت ہے تو گدھے والی کر رہا ہے. تو حضرت عمر, میں وہ واقعہ سنا رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو پہلے میں یہ بتا دوں کہ گھروں میں بھی سوال پوچھنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ حضرت جو بھی بڑے ہیں, آپ کے ابا ہیں, چاچا ہیں, ماما ہیں, خالو ہیں, جو بھی ہیں, کہ یار ایسا نہ ہو ان کو برا لگ جائے. تو 10 دفعہ انسان سوچے پوچھنے سے پہلے کہ یہ پوچھنے کی بات ہے بھی یا نہیں ہے, ایسا نہ یہ اپنی بے عزتی محسوس کریں اس میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, مشہور حدیث جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا, اور کیا تھا, شدید بیاض الثیاب, انتہائی سفید کپڑے اس شخص نے پہنے ہوئے, شدید سواد الشعر, انتہائی سیاہ بال, لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد. کتنی عجیب بات ہے, کہہ رہے ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا, لیکن اس پہ سفر کے کوئی آثار تھے بھی نہیں. تو بہت عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے کہ ایک بندے کے اتنے سفید کپڑے, جبکہ وہ اس محلے کا بھی نہیں, کیونکہ پہلے تو اونٹوں پہ پیدل آتے تھے نا, تو بھائی میلے کپڑے ہوتے, ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہیں سے کہاں سے آیا ہوگا, مصر سے آیا ہوگا, شام سے آیا ہوگا, کہیں سے آیا ہوگا.
وہ لوگ تو سب ایک دوسرے کو جانتے تھے جیسے گاؤں میں جانتے, صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں, لیکن کپڑوں کی سفیدی سے لگ رہا ہے بھائی مقامی آدمی ابھی نہا دھو کے آیا ہے, مگر ہم میں کوئی اس کو جانتا نہیں ہے, اور ایسا جوان کہ اس کے انتہائی سے احوال, اور نبی سے اتنی بے تکلفی کا اظہار جیسے کوئی پرانا دوست ہو. حتی اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ, اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے, ایسے دو زانوں چپک کے بیٹھ گیا, اور اپنے ہاتھ اپنی یا نبی کی ران مبارک پہ رکھ دیے. تو کتنا عجیب منظر ہے. لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں ہم میں یہ گویا حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم میں ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یہ کون ہے. بھائی دیکھ رہے ہیں بس جو بھی منظر ہے دیکھتے رہو, ہو کیا رہا ہے بھائی. نبی جب نہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں نہ اسے کچھ کہہ رہے ہیں, ہوگا کچھ ہمیں نہیں پتا. اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ نبی سے سوال پوچھا, یا محمد اخبرنی عن الاسلام, آپ مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا, الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں, مگر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کی مجلس میں پوچھ لیں. بھائی چپ کر کے دیکھتے رہو کیا ہو رہا ہے. ہم ہوتے 20 دفعہ ہم درمیان میں پہلے اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں, تو ہے کون, کس سے پوچھ کے آیا ہے, اور تو پہلے بتا تو تیرے کپڑوں پہ نہ کوئی اثر ہے, جن تو نہیں ہے کہیں. بھائی دیکھ رہے ہیں کہ جب نبی کچھ نہیں کہہ رہے تو سب سے زیادہ اعتراض کس کو ہونا چاہیے تھا, نبی کو. تو نبی ہم سے زیادہ جانتے ہیں, تو جب وہ خاموش ہے تو ہم بھی کیا کریں, چپ کر کے بیٹھے رہے, آرام سے خاموشی سے بیٹھے رہے. اور پھر کتنا عجیب منظر کہ گھٹنے نبی کے گھٹنوں مبارک کے ساتھ ملا کے پوچھ رہے ہیں کہ اخبرنی عن الاسلام, آپ بتاؤ مجھے اسلام کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. رمضان زکوٰۃ دو, رمضان کے روز نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, رمضان کے روزے, اور استطاعت ہے تو حج کرو. فرماتے ہیں اس نے کہا صدقتا, اے محمد آپ نے سچ کہا. حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں اور عجیب, فعجبنا یسألہ ویصدقہ. بھائی سوال بھی پوچھ رہا ہے اور خود ہی کہہ رہا ہے سچ کہا, یہ تو امتحان لینے کے لیے آیا ہے. اور امتحان کس کا ہو رہا ہے, معاذ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. بھائی جو سوال پوچھتا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے جواب بالکل صحیح دیا ہے, اس کا مطلب آپ کو تو پہلے سے پتا تھا تو پوچھ کیوں رہے ہیں ہم سے. لیکن کسی صحابی میں یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ نبی کے محفل میں سوال پوچھیں کہ یا رسول اللہ جب یہ پوچھا کیوں اس نے, یہ تو معاذ اللہ آپ کا امتحان لینے آیا گویا. پھر اس نے پوچھا, جبریل, وہ بعد میں پتہ چلا وہ فرشتے جبریل علیہ السلام تھے. پھر پوچھا کہ مل ایمان کیا ہے, مل ایمان. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ اللہ پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, اس کے فرشتوں پر, آخرت کے دن پر, تقدیر پر ایمان لایا جائے. صدقتا, سچ کہا. پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو, کیونکہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. صدقتا, اس نے کہا بالکل سچ کہا. کہا متی الساعہ, قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لا ادری, مجھے نہیں پتا, کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جیسے مجھے نہیں پتا سامنے والے کو بھی نہیں پتا. سمجھ رہے ہو, یہ کسی کو بھی نہیں پتا. تو یہاں آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا مجھے معلوم نہیں ہے, بلکہ آپ نے بتا دیا کہ جیسے تمہیں معلوم نہیں ہے, یہاں تم صدقتا نہیں کہہ سکتے, جیسے مجھے معلوم نہیں ہے تمہیں بھی. اس لیے آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. عربی بڑی خاندانی زبان ہے, خدا کی قسم. عربی جو ہے نا بڑی پیاری زبان ہے, کسی کو صحیح آتی ہو تو عربی کی بلاغت کا عربی میں ہی مزہ ہے. مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. قرآن کی بعض آیتیں ایسی وجد والی ہیں نا کہ مزہ آتا ہے ان کو پڑھنے میں. جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نا قلنا لا تخف انک انت الاعلی, اس کا اردو میں ترجمہ نہیں بنتا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر تھے نا تو جادوگروں نے ہزاروں لاٹھیاں پھینکی, سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگیں. قرآن کہہ رہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ,
موسیٰ نے دل میں کیا محسوس کیا؟ خوف. دیکھو قرآن کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ گھبرانے لگے, کیونکہ اگر گھبرانے لگتے نا دشمن پہ روب ختم ہو جاتا, دشمن کہتا ہار گئے. قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہے. موسیٰ نے گویا اپنے ظاہر پہ کنٹرول کیا ہوا تھا, سمجھ رہے ہیں؟ ظاہر پہ کیا کیا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ کنٹرول کے, مجھے بالکل گھبراہٹ نہیں ہے. لیکن قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہا ہے, دل میں کیا تھا؟ خوف. یہ بلاغت ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خَافَ موسیٰ نہیں ہے, موسیٰ خوفزدہ ہو گئے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا فلاں خوفزدہ ہو گیا, تو اس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ یعنی دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کیا ہو گیا, اس خوف کے آثار دل سے کہاں آئے؟ جسم پہ. حضرت موسیٰ نے اپنے اوپر کنٹرول کیا کہ یہ اتنا بڑا مقابلہ ہو رہا ہے اسلام اور کفر کا, ایمان اور کفر کا, کہ اگر میں گھبرانے لگا نا ان کے سامنے تو یہ ان سے ان کا مرال کیا ہو جائے گا؟ بلند. تو قرآن کہہ رہا ہے اوپر سے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ, لیکن دل کی کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ, قرآن کہہ رہا ہے دل کے اندر موسیٰ کو خوف محسوس ہوا. قُلْنَا, ہم نے کہا, ہم نے کیا کہا؟ دل کے اندر وحی کی اللہ نے بھی. دل گھبرا رہا ہے تو دل میں وحی کی. لَا تَخَفْ, اے موسیٰ خوف مت کر, اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى, آج کے دن تو ہی غالب ہوگا. یہ نہیں کہا اِنَّكَ الْأَعْلَى, نا 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 نا, اِنَّكَ الْأَعْلَى نہیں کہ تو غالب ہوگا. اِنَّكَ, دیکھو اِنَّا کا معنی بھی وہی ہے جو اِنَّا کا انتا ہے. کا مطلب بھی تو, انتا کا معنی بھی تو. تو جب ایک دفعہ کا کہہ دیا تو دوبارہ انتا کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ابے چھوڑو یار, رہنے دو, تم لوگ کو بہت مشکل ہے بات سمجھانا. جو مجھے مزہ آ رہا ہے نا اس آیت میں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا اِنَّكَ الْأَعْلَى کہ تو کیا ہو جائے گا, تو ہی برتر ہوگا, تو ہی غالب ہوگا. انکا انتا, یہ تاکید کے لیے, اے موسیٰ تو, صرف تو, ٹھیک ہے نا, اکیلا. الاعلی, اور اعلی بھی نہیں ہے. اصولی طور پر خبر پر الف لام داخل نہیں ہوتا. گرامر کے لحاظ سے اصولی طور پر انکا انتا اعلی ہونا چاہیے, یا انکا, سوری انتا نہیں, انکا اعلی. مبتدا معرفہ ہوتا ہے, خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ. سمجھتے نہیں ہو بات کو, جب پڑھو گے نہیں رات کو تو سمجھو گے نہیں بات کو. انکا اعلی ہونا چاہیے, اے موسیٰ تو غالب آ جائے گا, یہ مطلب ہوگا سیدھا سیدھا ترجمہ اس. اللہ نے اعلی پہ الف لام لگا دیا. الف لام جب لگتا ہے نا کسی, تو وہ کسی اسپیسیفک چیز کو کہتے ہیں. جیسے کتاب کا مطلب کوئی بھی کتاب, الکتاب کا مطلب کوئی اسپیسیفک, کوئی خاص کتاب. آپ جب کہتے ہیں بندہ آیا ہے, بچے گھر میں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب میں بندہ آیا ہے, کراچی میں کہتے ہیں آدمی آیا ہے کوئی. یہ بندہ کا لفظ پنجاب سے امپورٹ ہوا ہے. کراچی میں لوگ کہتے تھے کوئی انسان آیا ہے, کوئی آدمی آیا ہے, تو پنجاب میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ بندہ آیا ہے. اچھا شگون کے انسان کا بچہ بن جائے, وہ بندہ بن جائے, ٹھیک ہے نا. تو ہم جب کہتے ہیں کوئی بندہ آیا ہے, یہ ایک بندہ آیا ہے, تو وہ ان نون ہوتا ہے. اکثر ابو کو بتا رہے ہوتے ہیں ابو ایک انکل آئے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہے. لیکن اگر ایسا بندہ آیا ہو جس کا آپ کو پتا ہو, یعنی پہلے آ چکا ہو اور آپ اس کے انتظار کر رہے ہو, وہ اسپیسیفک وہ بندہ آ چکا ہو, تو عربی میں کہیں گے البندہ. بندہ عربی کا لفظ نہیں, لیکن میں سمجھانے کے لیے, جاء رجل یو سڑے راغلے, یو سڑے کہیں گے نا, یو سڑے راغلے, موقع دے کے بھاگ لے. ایک بندہ آیا ہے, جاء الرجل, تو اس کا مطلب وہ ایک مخصوص بندہ ہے جس کا پہلے سے آپ کی کھوپڑی میں تصور ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے انکا انت الاعلی. الاعلی کا مطلب کہ جب مقابلہ ہو رہا ہے نا, تو جو شخص برتر آنے والا ہے لوگوں کے ذہن میں گویا کہ اس کا ایک تصور ہے کہ ایک نہ ایک جیتے گا, تو وہ جو جیتنے والا مخصوص شخص ہے, آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے وہ, اور صرف آپ ہی ہو. الاعلی کون ہے آج؟ الاعلی, اعلی نہیں بلکہ الاعلی کون ہے؟ پورا ترجمہ ہو نہیں سکتا اس کا. وہ کون ہے؟ اے موسیٰ صرف اور صرف تو ہی ہے. تو لا تخف, تجھے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا بات کر رہا تھا میں, یہ آیت کہاں سے آ گئی؟
ہاں تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یہ بھی کیا ہے؟ بلاغت ہے. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا. تو پھر حضرت جبریل نے، وہ جو انسان تھے وہ جبریل تھے، انسان کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ علامات بتائیں، تو آپ نے فرمایا انت لد الامۃ ربتہا. اس حدیث پہ جو ادب والی بات ہے وہ میں بھی گچی پکڑ کے رکھنا بھول نہ جاؤں، لیکن اس حدیث میں بات آ گئی ہے تو ایک دلچسپ بات کیا ہے، آپ نے قیامت کی پہلی علامت بتائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. یعنی لونڈی اور غلام سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کا بیٹا کم اور ماں کا باپ بولو زیادہ، ماں کا مولا اور ماں کا آقا زیادہ ہوگا. غلام کی مثال نہیں دی کیونکہ غلام مرد ہوتا ہے نا، اس پہ تصرف تھوڑا سا پھر بھی کم ہوتا ہے، یعنی وہ آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے لیکن اس پہ کنٹرول کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی ہے. جب عورت آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے لونڈی، اس پہ وہ تو کمزور ہے نا، اس پہ کیا ہوتا ہے آپ کا تصرف زیادہ. تو جو مکمل غلام اور باندی تھی وہ جب جنے گی جس نسل کو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے جنا ہے اس کا مقام اونچا، لیکن جس کو جنے گی نا وہی اس پہ کیا کرے گا. یعنی ماں کا تو ایسا حق ہے نا، ماں کو تو ساری دنیا جانتی ہے نا کہ ماں نے کیسے گود میں پالا، کیسے جنا، اور لوگ ماں کے تانے دیتے ہیں نا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی ہے نا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے، پیچھے بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. ہارون علیہ السلام کو نگران بنا کے گئے تھے کہ ذرا ان کی حفاظت کرنا، بڑے نالائق لوگ ہیں، دائیں بائیں نہ ہو جائیں. تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بچھڑے کی عبادت. تو حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے غصہ کس پر آیا؟ حضرت ہارون پر. اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچی کہ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، یہ گمراہ ہو رہے تھے، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ تو حضرت ہارون نے کیا کہا؟ باپ کا واسطہ نہیں دیا بلکہ ماں کا. لا یبن اماں، اے میری اماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے، کیونکہ یہ رشتہ فوراً سمجھ میں آتا ہے. ماں کا واسطہ کیونکہ محبت کی علامت ہے نا. ابا جو ہے نا وہ تربیت کے لیے اللہ نے بنائے، وہ محبت واپس زیادہ ابا سے امیدیں نہیں لگایا کریں. ابا کی ایک الگ ویلیو ہے، محبت بہت زیادہ کرتے ہیں ابا، لیکن وہ جتلاتے نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تمیز سے زیادہ لاڈ پیار دکھاؤ گے نا ابا، یہ ہو گیا تمیز سے بیٹھ وہاں جا کے آرام سے، ٹھیک ہے نا. جو بات ہے ادب تمیز، ماؤں کو زیادہ ادب تمیز نہیں، ماؤں کو لاڈ چاہیے ہوتے ہیں. تو اس لیے ابا محبت تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ تعظیم اس پہ غالب ہوتی ہے. اماں کی محبت 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو جب بھی واسطہ دیا جاتا ہے کس کا؟ اماں کا. تو حضرت ہارون بھی واسطہ کس کا دے رہے ہیں کہ بھائی ایک ہی ماں کے ہم دونوں اولاد ہیں، آپ اتنی سختی تو نہ کریں نا، ماں کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو، یبن اماں، اے میری اماں کے بیٹے. تو ماں جو اتنا قریبی رشتہ ہے، جس کی محبت سب کو سمجھ میں آتی ہے، اس کو غلام بنا لینا تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے؟ قرب قیامت میں بیٹا کیا ہوگا؟ ماں پہ حکومت کرے گا، بیٹا ماں پہ حکومت کرے گا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جنے، وہ جس کو آپ جن رہے ہیں وہ گویا ایک قسم کی لونڈی غلام ہو، ماتحت ہو، لیکن الٹا حساب ہو رہا ہوگا. تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ادب مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ شارٹ. مطلب حدیث کا یہی ہے کہ چھوٹے جو ہے نا وہ بڑوں کی جگہ ہو جائیں گے اور بڑے، اور یہ خدا کی قسم آج اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں، زیادہ تر لبرل لوگوں کے گھروں میں دیکھ رہا ہوں، دیندار گھروں میں کم. باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں 15-20 ہزار روپے فیسیں دے کر بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ پیسوں کے ذریعے. یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، ماڈرن اسکول ہیں اور بہت ہی ماڈرن قسم کے اسکول جن میں مذہب نہیں ہے، بچہ انگلش بہت اچھی بول لیتا ہے، اور ٹھیک ٹھاک فیسیں دے کے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی نافرمانی پیسے دے کے سکھا رہے ہیں. آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا، کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بچی کو ایڈمیشن کروایا، میں 20 ہزار روپے فیسیں دے رہا ہوں اور وہ چرس پی رہی ہے، وہ پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہے. تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا غرق کر دیا. یعنی گویا کہ پیسے دے کے باقاعدہ کیا کیا جا رہا ہے؟ اپنے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے. تو جنا بھی خود، احسان بھی خود کیا،
اور نکلا کیا رزلٹ؟ وہی آپ پہ کیا کر رہا ہے حکومت, وہ آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس میں بھی ادب کی تلقین کی گئی ہے. جب کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس کہ باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں کہ بچے کو غصہ نہ آ جائے, اور بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے بڑی اونچی آواز میں. یہ میں نے بہت دیکھ لیا ہے, بہت دیکھ لیا اپنی زندگی میں. اس سے مجھے فوراً وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اس کو باپ ہونا چاہیے اور اس کو بیٹا. باپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار اب میری اولاد ہے, یار میں کوئی اونچی آواز سے وہ ایک دم میٹر نہ گھوم جائے اس. دیکھو یہ اولاد کے نالائق ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹ سکے. اگر آپ کا باپ آپ کو ڈانٹتے ہوئے گھبراتا ہے نا, خدا کی قسم یہ باپ کے خراب ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ اولاد کے خراب ہونے کی دلیل ہے. یہ اولاد کے خراب, وہ ڈر لگتا ہے اس کو کہ یار کچھ بول دوں تو ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا اولاد پہ بیجا سختیاں کریں یا خام خامے ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں, اس سے تو ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں. ماں باپ ظلم بھی کرتے ہیں. اس پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ میرا ارادہ ہے, میں نے جو سینٹ میں بل پیش ہوا نا کہ ماں باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں, شوہر کو بیوی کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں, تو یہ بالکل خلاف ہے, لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. تو ماں باپ کو بلا وجہ اولاد پہ ہاتھ اٹھانا شرعاً جائز. آج ایک صاحب بحث کرنے لگے کہ مجھے اجازت دی ہے شریعت نے کہ میں اپنے بچے کو تھپڑ مار سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کو اجازت شریعت نے نہیں دی ہے کہ بلا وجہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھائیں, اور خاص طور پہ نابالغ پہ. نابالغ کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہیں. ماں کو اجازت نہیں اپنا غصہ آ کسی اور پر ہے نکال کس پہ رہی ہے. میں نے ماؤں کو دیکھا ہے طبیعت خراب ہے جھنجلا رہی ہے, بچے کو پڑھ کے طبیعت سے کوٹ دیا اس کو, وہ بیچارہ. بعض بچے ماں کی چنگیز خان جیسی مائیں ہوتی ہیں, وہ بچے ٹھٹر ٹھٹر کے ان کی جو گروتھ ہے نا وہی رک جاتی ہے ان کی. اتنا سختی کا ماحول انہوں نے گھر میں دیکھا ہوتا ہے. تو یہ نہ باپ کے لیے جائز ہے اور نہ ماں کے لیے. تو اس میں علماء کے واقعات بھی سناؤں گا کہ اپنی اولاد کو مارنے سے پہلے کیا ان کے اصول تھے کہ ہم زیادتی نہ کر بیٹھے. تو یہ بھی ہے. اچھا خیر, تو جلدی سے بات کو یہ سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. یہ کیا ہو گیا, ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضرت جبریل آئے تو حضرت عمر فرماتے ہیں, یہ میرا بھانجا ہے, یہ کہہ رہا ہے میں شادی کروں گا. اس کو میں کہتا ہوں دکان پکوڑوں کی باتیں کرو کہ تم کرو شادی لیکن اپنے خرچے پہ کرو, اپنا الگ گھر لے کے دو. یہ آدھا بیان سنتے ہیں آدھا نہیں سنتے. ایک دن یہ اور اس کا چھوٹا بھائی دونوں حافظ ہیں ماشاء اللہ, کہنے لگے ماموں کوئی بیوہ شیوا کا رشتہ ہو تو بتا دیں. اب ان کے گھر میں پھڈا ہو گیا, یار یہ کیا بچے بگڑ رہے ہیں, ہم تو تربیت کے لیے بھیج رہے تھے اور یہ بچے کیا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جب آپ مفتی طارق مسعود کے بیان میں بھیجو گے تو یہ سوچ کے بھیجا کرو. لیکن میں نے ان سے کہتا ہوں کہ بیٹا تم آدھا سن رہے ہو آدھا نہیں سن رہے. میں نوجوانوں کو ترغیب دیتا ہوں شادی کرو, لیکن یہ نہیں کہتا کہ ابا کو فورس کرو کہ ابا اپنے خرچے پہ کرائیں. گھر بھی آپ کا اپنا ہوگا, بیگم کو کھلانے کا خرچہ بھی آپ کا اپنا ہوگا. پھر آپ چار کرو, پھر آرڈر پہ بیوہ بنا کے کرو. ٹھیک ہے نا. تو اچھا خیر, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلبثت ملیہ, میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں بہت دنوں تک ٹھہرا رہا. یعنی کچھ دن گزرنے کے بعد بھی حضرت عمر کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ یہ کون تھے, یہ کیا ہے احترام, کہ بھئی ایسا نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں. خود کیوں نہیں بتا رہے بھئی, یہ اہم بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود معلم تھے, خود بتاتے. تو فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد خود نبی نے مجھ سے پوچھا کہ عمر جانتے ہو وہ شخص کون تھا. میں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جبریل تھے انسانی شکل میں آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ استاذ بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتا رہے سارا دن بیٹھ کے. یہ نیچرل وے آف ٹیچنگ ہے کہ ایک ماحول بنا دیا, ایک شخص آ رہا ہے صحابہ اچھا پھر ایک تعجب کی فضا قائم کی گئی تاکہ نا ان کو یہ محفل یاد رہے. اگر ایسا ہی ہوتا وہ نارمل ڈریس سفر والے ڈریس میں آتے تو یہ تو نارمل مجلس ہے بھائی کوئی مسافر آیا ہے, ایسا ایک مخمصے میں ڈالا گیا کیونکہ جب کوئی ایسی عجیب سی محفل ہوتی ہے نا تو دماغوں میں بیٹھ جاتی ہے, اس کا ایک ایک منظر یاد رہتا ہے. تو اس سے ماحول کی تبدیلی کا بھی انسان پہ اثر پڑتا ہے.
تو صحابہ کیا کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے سے پہلے ایک اور واقعہ سنا کے بس یہ میں ٹاپک ختم کرتا ہوں. ایک اور واقعہ ہے, حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی, صحیح حدیث ہے, اس میں آپ نے 4 کی جگہ 3 رکعتیں پڑھا دیں. کتنی؟ 3. اب صحابہ سوال نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے غلطی سے ایسا ہوا ہے, کیا ہوا ہے, خوف زدہ. حضرت ابو بکر اور عمر بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث میں آتا فہابا ان یتکلماہ, آپ گھبرائے کہ آپ اس بارے میں نبی سے سوال پوچھیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے نبی کو اس بات میں غضب آ جائے کہ بھائی جب میں نے 3 پڑھائی ہیں تو میرے 4 پڑھنے سے جب چاہ کہ ہاں تمہاری یہ نیکی لکھی جا رہی ہے تو حلال کی طرف آؤ اور کسی کی مت سنو. سمجھتے ہو, بائک پہ گاڑی پہ پہلے سے موسٹ وانٹیڈ لکھ کے لگا دو, کسی کی مت سنو, اس میں ٹینشنیں آئیں گی, برداشت کرو اللہ کے لیے. سمجھتے ہو, میں اپنی ٹینشنوں کے قصے سنانا شروع کر دوں آپ پاگل ہو جاؤ گے. آپ کہتے ہو مسا بڑے ہنسی خوشی, اللہ کا شکر ہے ہنسی خوشی زندگی گزری ہے, لیکن بہت ٹف لائف گزاری ہے میں نے, جو اگر میں آپ کو سناؤں تو آپ بولو یار یہ ہو کیا گیا. لیکن یہ کہ بس ایک دفعہ فیصلہ کر لو یار, ہے بس. جو لٹکا ہوا ہوتا ہے نا کم وقت بیچ کا آدمی, کرنے جا رہا ہے پھر ڈر گیا, پھر واپس آ رہا ہے, پھر کرنے جا رہا ہے, یہ اپنی بیوی کو بھی ٹینشن دیتا ہے اور گھر میں بھی ٹینشن کا ماحول, اور کرنا کرانا اس نے کچھ, اور یہ کرے گا تو مرے گا بھی, یا تو پہلی کو لٹکا دے گا یا دوسری کو لٹکا دے گا. تو ایسے بزدلوں کا کام نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, پوچھ رہے ہوتے ہیں کر لوں جا کے بیگم کر. آج ایک آدمی نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں, میں ابھی گھر بیوی کے سامنے دوسری شادی کی بات کروں گا, دیکھتا ہوں ریئیکشن کیسا ہو رہا ہے, اگر برداشت ہو گیا تو کر لوں گا, اگر نہیں ہوا تو میں نے کہا بھائی تو نہیں کر. میں نے اس کو منع کیا, میں نے کہا تیرے اندر ہمت نہیں ہے, 2 بیویوں کو رکھنا بہت مشکل کام ہے, بہت ٹینشن کا کام ہے, بڑا حوصلہ چاہیے, ہمت چاہیے, ببر شیر جیسی آواز چاہیے اس کے لیے. ڈانٹو تو کانپنے لگے وہ, ورنہ وہ نہیں, وہ مار دے گی. تو بہت مشکل کام ہے, ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوتی ہے اس میں, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کرو کیونکہ معاشرے کی ضرورت ہے یہ, لیکن دل گردہ پیدا کر کے کرو. آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے جاتے ہیں نا, تو جب وہ پوچھیں گے آپ کو میدان جنگ میں بھیجا گیا تو آپ جاؤ گے, تو آپ کیا کہو گے؟ سر بالکل جاؤں. اگر آپ نے انٹرویو میں کہہ دیا اس وقت میں دیکھوں گا سچویشن, اگر ایسا ہوا میں دیکھوں گا حالات کیا ہیں, تو سلیکشن ہوگی. دفعہ ہو یہاں سے, بول نکل, مروائے گا. تو فوج میں دیکھا جاتا ہے بھائی دل گردہ ہے یا نہیں ہے. ISSB کے امتحان میں بھی دیکھا جاتا ہے اس میں. اچھا اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بحث کرنے کی طاقت کتنی ہے اس میں. بعض لوگ نا بحث ہی نہیں کر پا رہے ہوتے, ایسے منمنا رہے ہوتے ہیں, ہنا رہے ہوتے ہیں, تو ان میں بھی ڈیسیجن پاور نہیں ہوتی. تو یہ سب چیزیں میں تو کہتا ہوں 4 شادیوں, دوسری شادی سے پہلے ISSB کا امتحان کلیئر کرواؤ. اس سے امتحان میں پاس ہو جائے تو 4 کر, امتحان میں فیل ہو گیا بھائی, جو آدمی میدان جنگ میں صف اول میں لڑ نہیں سکتا وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا. میری رائے ہے یہ, جو وہاں لڑ سکتا ہے وہ یہاں بھی لڑ سکتا ہے. یہ بالکل, بلکہ وہاں لڑنا شاید آسان ہو, یہاں میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے میدان جنگ میں لڑے, جنگ ہوئی, انڈیا پاکستان کی جنگیں تو ہوتی رہتی ہیں نا, میدان میں بہادری کے جوہر دکھائے, گھر میں آ کے کہا یار یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. بہت زیادہ ہو گئی آج. بزرگوں سے سنا ہے کہ علم نافع کی دعا مانگنی چاہیے. بہت لمبا سوال ہے, پھر انشاءاللہ بتائیں گے بعد میں, بہت ٹائم ہو گیا بھائی. ٹھنڈا پانی پینا سنت ہے, مگر آج کل جو ٹھنڈا پانی فریج کا ٹھنڈا, یہ بالکل صحیح ہے, فریج کا ٹھنڈا سنت نہیں ہے. جو نیچرل ٹھنڈا ہو, کنویں کا جو ٹھنڈا, چشموں کا جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے وہ نہیں مل رہا تو فریج کا ٹھنڈا پی لو. چشمے کے لیے تھوڑی جائے گا وہاں پہ. میرا مطلب ہے کہ بالکل جو ابلے ہوئے گرم پانی چائنیز پی رہے وہ نہ پیو, کم از کم گرمی میں وہ نہ پیو. ہو سکتا ہے صحت کے فائدے ہوں, لیکن سب کچھ صحت نہیں ہوتا. تھوڑا سا اللہ نے لذتیں بھی رکھی ہیں. میں پراٹھے کھاتا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کو پگھلا دوں میں ایکسرسائز کر کے, صحیح ہے نا. تو پراٹھے کا اپنا مزہ ہے یار, کیسے چھوڑ دے آدمی. اچھا بھائی ٹھنڈا پانی فریج کا پی لو. کیا اسٹیمپ پیپر پر شوہر اور بیوی کے سگنیچر کیے جائیں تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ یہ شوہر کو 2 گواہوں کی اسٹیمپ پیپر پہ 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہیں اور شوہر نے سائن کر دیے تو ہو جائے گی, گواہ ضروری نہیں ہے. بیوی کے سائن ضروری نہیں ہے, صرف شوہر کے سائن صحیح ہو جائے گی. اس حدیث کا مطلب سمجھا دیں کہ نماز میں کھڑے ہو تو خیال کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو جبکہ ہم اللہ کو نہیں دیکھتے. حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے,
اصل مطلب یہ ہے کہ یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر کبھی تفصیل بتاؤں گا اس کی. سوال یہ کہ ہم دیوبند مسئلے کو فالو کرتے ہیں, لیکن کیا میں بریلوی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں جبکہ میرا بیان نہیں آیا گرین ہری پگڑی والوں میں شادی؟ تو آپ بھی کر لیں, لیکن اس کے عقیدے شرکیہ نہ ہو. اس سے پہلے پوچھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر تو نہیں ہے, آپ انسان ہیں, بشر ہیں, مختار کل تو نہیں ہے. یہ عقیدوں کی اصلاح پہلے ضروری ہے, تو کوئی بھی ہو اس کی اصلاح ضروری ہے. اچھا وہی پھر لمبا سوال ہے بعد میں. آٹومیٹک مشین میں اگر ناپاک کپڑے دھوئیں تو پاک ہو جائیں گے؟ آپ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں بھائی, پوچھیں, کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ پھر لمبے بہت ٹائم ہو جائے گا نا, بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے. ارشاد. جی ہاں, کیا سوال مجھے سمجھ میں نہیں, تھوڑا ادھر قریب آ جائیں نا. آواز آپ کی نہیں آ رہی, صرف تصویر آ رہی ہے. یہ انجینئر صاحب کے پاس سے آئے ہیں تو کچھ سوال کر رہے ہیں انجینئر صاحب کی طرف سے, انہوں نے کہا یہ سوال کرنے کا. اچھا اخپل سوال ہے آپ کا. اس میں وہ بریلوی عالم سے ملتے ہیں, یعنی کہ سعید اسد صاحب سے ملے, پھر جاوید غامدی صاحب سے ملے. جی, انجینئر صاحب غامدی صاحب سے ملے, بریلوی صاحب سے ملے, اور جواد نقوی صاحب ان سے بھی ملے, جواد نقوی صاحب سے. جی میں بات کرتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث کی, علمی اختلاف رکھیں مگر ہم یونٹی کی بات کریں. انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں, علمی اختلاف تو کریں مگر یونٹی کی بات کریں. جی آگے. اس پر میں کیا کہوں؟ تبصرہ. ماشاء اللہ. وہ کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہے ہیں ان کی طرف سے, پتہ نہیں ان کی طرف سے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ تو یونٹی کی بات کرتے ہیں, اتحاد کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں یونٹی کی بات کرتا ہوں, یعنی کہ اچھا, میرا مقصد یعنی میں سب سے ملتا ہوں, بریلوی علماء سے بھی, شیعہ سے بھی, سب سے ملتا ہوں. تو ملنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, مل لیں آپ. اس پر وہ جاتے ہیں ملنے کے. یعنی وہ کہتے ہیں میں اتحاد امت کی بات کرتا ہوں. اچھا لطیفہ سنایا آپ نے, ماشاء اللہ, بہت لطیفہ, بہت اچھا. اتحاد, جتنی باتیں اب تک ہو رہی ہیں وہ ساری کیا ہو رہی ہیں؟ یعنی بزرگوں کی کتابوں سے کیڑے نکال کے امت میں کیا کرنا. ٹھیک ہے نا. مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی کہا ہے کہ احمد رضا بریلوی کا, حضرت حکیم الامہ نے مولانا احمد رضا بریلوی کا بڑا احترام کیا, تو فوراً کیڑا نکال دیا کہ کوئی احترام نہیں کیا. تو اتحاد کی بات تو یہ تھی کہ چلو پہلے نہیں کیا, چلو اب تو شروع کر دیا نا. اتحاد کی بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ چلو پہلے اس کو مفنت کا, جو مرضی کا, مگر چلو الحمدللہ, چلو ہم مان لیتے ہیں. دیکھو جب کوئی غلطی کرتا ہے نا, آپ بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ یوں نہیں کرو, ایسا نہیں کرنا, اور بچے نے ویسا کیا ہوتا ہے, تو بچہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں کرتا, تو باپ کیا کہتا ہے اس کو, چلو ماشاءاللہ خوشی ہوئی سن کے کہ تم, تو باپ کیا کرتا ہے, مٹی ڈال دیتا ہے کہ پچھلی غلطی پہ پردہ ڈالو, آئندہ سے تو نہیں کر رہا. لیکن اگر باپ کی طبیعت میں شرارت ہوگی تو وہ طنز کرنا شروع کر دے گا کہ نہیں تم نے تو کیا ہے, تو یہاں سے بچے کے دل میں کیا پیدا ہوگا, بغاوت کے جذبات پیدا ہوں گے. تو ان سے کہیں کہ آپ اگر امت میں اتحاد چاہتے ہیں تو اپنا طریقہ تھوڑا سا چینج کر لیں. آپ علماء کی کتابوں سے مثبت چیزیں نکالا کریں, ٹھیک ہے نا, اور جو منفی چیزیں ہیں اس پہ علمی انداز سے رد کر دیا کریں کہ یہ ان سے غلطی ہوئی ہے. مجھے تو یہ ٹاپک ہی فضول لگتا ہے, پتہ نہیں کیا سوال لے کے بیٹھ گئے آپ. چلو پھر کبھی ملیں گے انشاءاللہ. وہ تو میں نے تو محترم سے ملاقات سموسوں پکوڑوں کے لیے تیار ہو گیا تھا میں. وہ تو ان کا پہلا رپلائی ایسا آیا کہ اسی میں انہوں نے زہر کے پیالے اور پتہ نہیں کیا شروع کر دیے. ہم تو اس پہ بھی ایگری تھے کہ ہم جائیں گے, صرف سموسوں پکوڑوں کا تبادلہ ہوگا اور واپس آ جائیں گے. یہ اتحاد امت ہی کے لیے تو ہم قربانی دے رہے تھے. مگر محترم کا جو رپلائی آیا وہ یہ کہ محنت پہ بات نہیں کر سکتے, زہر کا پیالہ پی لیں گے, یوں کر لیں گے. ہم نے کہا کر سکتے ہیں بات, ہم آ رہے ہیں. پھر وہ 17 منٹ کا کلپ ریکارڈ کروا دیا, یہ یوں لکھا ہوا ہے. تو یہ اتحاد امت نہیں ہے, یہ تخریب امت کا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اپنا خیال رکھیے گا. میں نے کبھی نہیں کہا انجینئر صاحب کو, ملحد نہیں ہیں, فسادی ہیں, ملحد نہیں, فسادی ہیں. تو خیر جتنا جو ہو اتنا ہی کہنا چاہیے نا.
اور یہ جو محترم بار بار کہتے ہیں نا میں سب کو مسلمان مانتا ہوں سب کو مسلم، اتنے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ نے ان کو سب کو شرکی عقیدوں والا کہہ دیا تو مسلمان ماننے کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سیدھا سے بولو بھائی کافر ہیں. جو قبر پرست ہے وہ مسلمان ہوتا ہے بھائی؟ جو قبروں سے مدد کا قائل ہو وہ کہاں سے مسلمان ہو گیا؟ تو پھر اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو عجیب کھچڑی پکی ہوئی چل رہی ہے کہ دعویٰ کرو پھر اس دعوے پر قائم رہو. تو یہ سب باتیں ابھی میں نہیں کرنا چاہ رہا، یہ سب انشاءاللہ ہم بیٹھ کے کریں گے. اشرف علی تھانوی نے مولانا تھانوی نے اگر اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو کلمہ پڑھا کے پھر وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، پھر وہ مسلمان نہیں ہیں. پھر ایک بات کرو، منافق والی بات نہیں کرو کہ مولانا تھانوی کو آپ مسلمان بھی کہتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو کہ اپنے نام کا انہوں نے کلمہ پڑھا. میں کہتا ہوں جس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. پھر آپ بولو کہ دیوبندی کافر ہیں جو اشرف علی تھانوی کو یہ مانتے بھی ہیں کہ اپنے نام کا کلمہ پڑھایا پھر بھی ان کو مسلمان مانتی ہے. دوغلی پالیسی کیا ہے؟ یہ نہیں چلے گی. ایک بات ہونی چاہیے. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو، جب پڑھو گے نہیں رات کو تو سمجھو گے کیسے بات. تو یہ قصہ ختم کرو یار، ٹھیک ہے؟ بہت ہو گیا، مذاق بہت ہو گیا. مفتی صاحب یہ اگر رشتہ داروں میں کوئی شرکیہ مطلب ہو رشتہ تو نبھانا ضروری ہے؟